کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ 25 دسمبر ہم سب پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا اہم اور بڑا معتبر دن ہے۔ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس میں معروف افسانہ نگار اور پاکستان ٹیلی ویژن میں ایز اے پروڈیوسر کام کرتی رہیں فخندہ شمیم صاحبہ، آپ کو بہت شکریہ۔ محمد علی، ان کا تعلق بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے ہے، کرنٹ افیئر ان کا شعبہ ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں نسرین نقوی صاحبہ، براڈ کاسٹر ہیں، پاکستان ریڈیو میں جو ہے ان کی نمایاں خدمات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا فرخندہ صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے جو عظیم لیڈر تھے، 1947 میں ان کی جو خدمات تھی، ان کی جو سیاسی حکمت عملی تھی، آج کے دور میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہمارے آج کے لیڈر جو ہیں وہ کس طرح سے سیاست کر رہے ہیں، ان کی حکمت عملی کیا ہے، اور اس وقت جو ہے پاکستان تحریک پاکستان میں جو ان کا کردار تھا انہوں نے کیسے نبھایا اور کیا فرق دیکھتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انتصار چینل کا ایک اچھے موضوع کے لیے جو ضروری قومی موضوع ہے کہ لیے ہمیں یہاں بلایا۔ سب سے پہلے تو میں قائد کو یہ خراج پیش کرنے کے لیے ان کے لیے ایک جملہ کہوں گی کہ جو غیر ملکی مورخین نے لکھا ان کے بارے میں۔ بہت سے غیر ملکی مورخین یہ کہتے ہیں کہ گاندھی کے بغیر شاید ہندوستان آزاد ہو جاتا، لیکن جناح کے بغیر 1947 میں پاکستان نہ بنتا۔ تو ایک ایسا خراج ہے کہ جو دنیا بھر کے لیڈروں پر ممتاز کرتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو، تو آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ایسی حکمت بصیرت، کوئی منصوبہ بندی، کوئی ویژن ایسا ہے کہ جس کی بنا پر اتنی بڑی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی آزادی کے خلاف بھی رہے ہوں گے اور پاکستان کے لیڈروں کی بصیرتوں پر بھی ان کے سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہوں گے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ تحریک کے لیے کتنے ضروری تھے، اور کاش کے قائد اعظم حیات رہتے تو پاکستان کے لیے کتنے ضروری اور کتنے اہم تھے۔ آپ نے تقابل کی بات کی ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں، کیونکہ دیکھیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو جب میرے کارواں نے خوبیاں بتا دی شاعر مشرق نے، اور وہ خوبیاں کی تلاش یا ڈھونڈ اگر ہم اپنے لیڈروں میں کریں اس زمانے کے اور اب میں، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کہاں کہاں کیا کیا سکم دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو قائد اعظم نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز کہ ان کی ایک بڑی نگاہ تھی، ویژن ایک ایسا رہا کہ جو دور تک جاتا تھا مسلمانوں کے لیے حریت، آزادی، خودداری کو پیدا کرنے کے لیے، اور سخن بھی ان کا ایسا رہا جو ہر کوئی ان کا گرویدہ، کہیں پر بھی کوئی سختی پن اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں۔ ڈسپلن رکھنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی چیز کے اندر شدت پسندی کرنا ایک دوسری بات ہوتی ہے۔ انہوں نے ڈسپلن رکھا لیکن سختیوں کے ذریعے اکٹھا نہیں کر سکے، وہ کر سکتے تھے نہ انہوں نے کرنے کا سوچا۔ تو اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نگاہ بلند تو ہے ہی نہیں قیادتوں میں۔ کون ہے جو وطن کے لیے، مٹی کے لیے، زمین کے لیے بے لاگ کام کرنا چاہتا ہو، بالکل بے لوث کام کرنا چاہتا ہو؟ اقتدار میں آنے کے بعد ایوانوں کے اندر کس چیز کی گونج ہوتی ہے؟ سابقہ حکمرانوں کی غلطیوں کی گونج ہوتی ہے، فلاں چیز لے لی، اراضی اٹھا لی، بینکوں سے لوٹ لیا، قرضے کرا دیے وطن کو، پاکستان کو، برے لوگ تھے، کرپٹ تھے، یہ تھے، ایک تو طویل عرصہ اس میں گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نئی قیادتیں آتی ہیں وہ اپنی نئی تاریخ مرتب کرنے لگتی ہیں، اگلوں کے لیے مواد فراہم کرتی ہیں جنہوں نے بعد میں آنا ہے، اور ان کے بارے میں کچھے چھٹے کھولنے ہیں۔ تو نگاہ بلند تو ہے ہی نہیں قیادتوں میں۔ سخن دل نواز کی کیفیت یہ ہے کہ بیان روزانہ بدلتے ہیں۔ وہ کون سا سخن رہ گیا جس سے کہ کوئی قوم اکٹھی ہو سکے، عام آدمی پاکستان کا قائدین کے پیچھے جان دے سکے؟ وہ کون سا سخن اب رہ گیا؟ کون سی دل نوازی رہ گئی گفتگو میں، اکٹھا رکھنے میں، بات چیت میں؟
جہاں پرسوز کون اپنے لیے اپنی جان کے اوپر خطرہ لے کر، قریشی صاحب پاکستان کی قیادتوں کی بات کرے، کون جان کے اوپر خطرے مول لے کر وطن کے لیے سوچ رہا ہے؟ جہاں پرسوز کا تو مطلب ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، زندگی کی نہیں کرنی، اور آ جانا ہے وطن کو خوددار بنانے میں، خوشحال بنانے میں، ترقی یافتہ بنانے میں۔ آج اگر پاکستان کے اندر ایٹمی طاقت موجود ہے تو اس کی وجہ ظاہری بات ہے سیاستدان نہیں ہے، اس کے پیچھے تو بہت بڑی بڑی ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ماہرین اور وطن سے محبت کرنے والوں نے سب مخالفتیں مول لے کر بھی کچھ کام کر دیا۔ ٹھیک ہے کہ اس کے پیچھے سپورٹ ملتی ہے حکمران کی، یہ سیاستدان کی، لیکن بہرحال یہ کام ایک علمی سطح کے لوگوں کا ہی ہوتا ہے، تحقیقی کام کرنے والوں کا۔ تو اب ہم اسی کے اوپر کب تک آخر اتراتے رہیں گے اس بات پر کہ جناب ہم تو ساتویں طاقت ہیں اور مسلمان دنیا کی اسی طرح ہماری رینکنگ بنتی ہے۔ تو وطن کے لیے جو قیادت کام کر سکتی ہے، جو قائد کرتا ہے، کوئی بھی قائد کسی بھی جگہ کا، اس کی بہت بڑی کمی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہمیں یہ باتیں باور کر لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے، اور قائد اعظم کی ایک چھوٹی سی زندگی سے سمجھ لیں کہ جو قائد، جو سرپرست اس قوم کا پاکستان کو آزاد کرانے والی شخصیت اللہ کے حکم سے، وہ جب گورنر جنرل بنتے ہیں اور ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر چائے لائی جاتی ہے اور چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتی ہیں، تو پوچھتے ہیں یہ کس کھاتے سے لیے گئے بھائی، یہ کس نے پیسے دیے ہیں؟ پتہ چلا یہ سرکاری کھاتے کے، تم نے کہا سرکاری کھاتے ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، سرکار کے نمائندوں کی خدمت کرنے کے لیے، چائے پلانے کے لیے بسکٹوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ پیسہ عوام کا ہے اور یہ انہی کے لیے اس پر خرچ ہونا ہے، لہٰذا میں تو اس کو بالکل لے کے جاؤ، ختم کرو۔ تو دیکھیں کتنی سختی کے ساتھ ایک مثال قائم کر دی۔ اب کیا کیفیت ہے، اب کئی جشن مناتے ہیں کسی الیکشن میں آزادی کا، تو آنے والی حکمران جماعت جو بہت بڑے بڑے لیول کے جو ہے وہ کھانے کرتی ہیں، ڈنرز ہوتے ہیں جس میں مبارکباد کے نام پر جشن ہوتے ہیں، بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ کس کا خزانہ ہے؟ تو قیادتوں کے فرق تو یہیں سے دیکھ لیں آپ۔ پھر اس کے بعد ہم جو باقی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم قائد اعظم کے اگر تحریک کے زمانے کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے بہت کم گفتگو کر کے، کم سے کم الفاظ میں بات کرنے والا وہ لیڈر اور بڑے بڑے فیصلے کرنے والا۔ اب ہماری قیادتیں صرف باتیں کرتی ہیں، فیصلے نہیں کرتی، اب بات کرنے کی ماہری بے تحاشا گفتگو کرتے ہیں، بے تحاشا باتیں، جھوٹا وعدہ، اعلانات، جی ہاں اعلانات، جھوٹے وعدے، مستقبل کے لیے روشن مینارے دکھانا اور ایک احمقوں کی جنت میں لے کے جانا، یہ سب کچھ گفتگو سے ہی ہوتا ہے، عملی طور پر تو ایسا ہو نہیں سکا۔ تو ہم اگر دیکھیں اپنی تعلیمی شعبے کو، صحت کے شعبے کو، آپ ٹیکنالوجی کے شعبے کو، آپ زندگی کے ہر شعبے کو دیکھ لینا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر سطح کی قیادت کا فقدان ہے۔ اچھا یہاں پر قیادت سے مراد صرف کچھ سیاسی قیادت کی حکمرانی نہیں، جو بھی ویژن رکھنے والی ذہن ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے مختلف شعبہ زندگی میں، جو آتے ہیں ان کو آگے آنے کی اجازت نہیں۔ یہ ایک فصل ہے۔ بالکل درست۔ علی صاحب آپ بتائیں کہ یہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ جو اتنا عرصے سے اس سیاست کی جو یہ گہما گہمی ہے اور یہ جو تماشا ایک بنا ہوا ہے، ڈگڈگی ہے، بجری ہے، اور اب تو یہاں تک یہ نہج یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو امیج ہے، وہ بہت حد تک جو ہے متاثر ہو رہا ہے اور مسخ ہونے کے قریب ہے۔ تو آپ ہم کو کیا اوصاف ہیں ایک بہترین لیڈر کی، ایک کامیاب لیڈر کی، جو ہمیں ہماری کشتی کو پار لگا رہے ہیں؟ جی امتیاز صاحب بہت شکریہ، اور آپ کی بات کے جواب سے پہلے میں تمہید ایک مختصر سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل رواج ہو گیا ہے بہت سے دن منانے کا، تو اس میں کیا ہوا کہ اگر بازار میں کرنسی نوٹ جعلی آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلی نوٹوں کی وقت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس کی اہمیت کچھ دن منانے کی وہ بہت زیادہ ہے، جس میں سے ایک 25 دسمبر میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کا اور ان کی خدمات کو یاد کرنے کا ہے، اس لیے کہ ہم نے 70 دہائیوں پہلے قائد کو کھو دیا اور 70 دہائیوں سے قائد کی تعلیمات کو بھی کھونا شروع کر دیا ہے، جو کہ کوئی خاتون نے ارشاد فرمایا۔ تو اگر ہم اس کو یاد بھی نہیں رکھیں گے، یادش بخیر بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا رہے گا؟ کیا اچھا۔ اور یہی آپ نے جو بات عرض کی کہ حکمت اور حکمت عملی، تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے مسدس میں لکھا کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ الحکمت ضال المؤمن، حدیث میں آتا ہے حکمت مسلمان کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لنکنز ان میں اور انگریزی قانون پڑھتے ہوئے جو حکمت محمد علی جناح صاحب نے حاصل کی وہ پاکستان بننے پہ منتج ہوئی۔ انہوں نے بھی گمشدہ چیز سمجھ کے پڑھا تھا، ان سے بغض نہیں رکھ لیا تھا کہ یہ تو عیسائیوں کا یا انگریزوں کی پڑھائی ہوئی چیزیں ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ اور یہ جو حکمت عملی ہے، حکمت عملی کی بھی قائد اعظم تفسیر تھے اور جس کی آج کل بھی ضرورت ہے۔ اور سیاست، آپ نے تیسری چیز سیاست کے بارے میں پوچھی۔ اللہ پاک نے دنیا میں اپنے چنیدہ بندوں کو یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا، ان کے بھیجنے کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد سیاست تھا۔ آج بڑی غلط فہمی آ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شک رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیاں دے کر اور ان کے ساتھ میں کتاب اور نظام عدل کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اب میزان جو ہے یہ صرف تقریر سے نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا ہے آگے بتاتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس کے بعد ہم نے لوہا بھی نازل کیا کہ اگر کوئی نہیں مانتے ہیں تو آپ پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ملک کی حفاظت کے لیے فوج اور ملک میں قانون نافذ کرنے کے لیے پولیس، یہ سب کچھ قائم کریں۔ اب قائم کرنے سے یاد آتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وہ سورج جو خاندان مغلیہ کے بعد بالآخر غروب ہو گیا تھا اور بزور بازو انگریزوں کو نکالنا عملاً ناممکن نظر آ رہا تھا، کم از کم کچھ عرصے کے لیے، اور جہاں پر پھر ہمارے بہت سارے دشمن اور بھی ہو گئے، وہ جن کو تاریخی طور پر بدلہ لینے کا خیال آ رہا تھا یا یہ ہے کہ جن کو موقع پہلی مرتبہ ہاتھ آیا تھا، اب ان سب کے منہ سے نوالا نکال کر کے لے آنا، یہ وہ حکمت عملی تھی جو ہمیں قائد اعظم کی زندگی میں اور ان کے عمل میں اور ان کی تعلیمات میں نظر آتی ہے۔ اور یہی وہ حکمت عملی ہے جسے آج کے دور کی سیاست میں ہمارے چھوٹے بڑے سیاستدانوں کو اور سیاست کے طلباء کو، بلکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، سب لوگوں کو، پورے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے۔ مشہور بات ہے کہ نامزائد حالات میں ابھی انہوں نے اقبال کا شعر پیش کیا، ایک میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ قائد اعظم کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو اقبال کا یہ شعر بھی سامنے آتا ہے کہ وہ حلقہ یارہ تو بڑے شم کی طرح اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ۔ کہیں تو ایسا عزم مصمم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں آج قسم کھاتا ہوں اور تمام مسلم لیگ کے لوگوں سے بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج اس بات پہ قسم کھا لیں کہ ہم پاکستان سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہے جم جانے کی بات۔ اور کہیں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک انچ جگہ بھی ملتی ہے تو میں اس پہ پاکستان قائم کر دوں گا۔ اور جب پاکستان کے قیام کا باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر مزید پاکستان کے لیے چیزیں لیتے ہیں، جونا گڑھ کا، کشمیر کا اور باقی حیدرآباد دکن کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ اب وہاں کسی نے پوچھا کہ جی وہ ایک انچ جگہ سے اب آپ یہاں تک پہنچ گئے اور آگے کہاں تک جانا ہے، تو یہاں بصیرت نظر آتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹکس از دا گیم آف اے کنٹینیوس کمپرومائز۔ پہلے میں نے پاکستان کو انشور کیا، پھر پاکستان کے ایریاز کو کیا، اب میں اس کے اندر ایکسٹینشن کو انشور کر رہا ہوں کہ مسلمان، اور یہ اس کے اندر یہ نہیں کہ زبردستی، بھائی مسلمانان ہند میں مسلم اکثریتی علاقوں کی جہاں تک بات ہے تو میں مسلم اکثریتی علاقے بنگال سے لے کے کنیا کماری تک، کشمیر تک، ان سب کو سامنے لے کے آؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اب ذاتی زندگی کے اندر وہ جو اصول نظر آتے ہیں وہ ان کی آئلی زندگی میں بھی ہے، ان کی خانگی زندگی میں بھی ہے، ان کی وکالت کی زندگی میں بھی ہے، اور ساتھ کے ساتھ میں یہ ہے کہ سیاست میں تو بدرجہ ایٹم موجود ہے۔ جمعیت علماء ہند مولانا حسین مدنی صاحب کی سرکردگی میں اکثر مسلمان علماء جس میں شامل تھے اور وہ نظریہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ قائد اعظم کی طرف سے کبھی کوئی مخالفانہ بیان نہیں گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی اور یہ سب کے سب قائد اعظم سے آ کے ملے اور نظریہ پاکستان کی حمایت کی، تو وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کے کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے اور اب اتنے عرصے بعد آپ لوگ آ رہے ہیں۔ ان کو نہ صرف یہ کہ قبول کر لیا، بلکہ ابھی ہمارے پاس وہ کلپس موجود ہیں، وہ چیزیں ہیں، کتابوں میں آئی ہیں، تصاویر ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے پہلی دستور ساز اسمبلی کا جو اجلاس بلایا تو اس میں دو باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں آج کے پرفتن دور میں۔ پہلی تو یہ کہ 11 اگست سن 1947 تھا اور وہ کہہ رہے ہیں اقلیتوں سے
کہ آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی چرچز میں جانے کے لیے، اور بحیثیت پاکستانی اس ملک میں آپ کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل رہے گی۔ اور ساتھ ہی اس دستور ساز اسمبلی کا اجلاس مولانا شبیر احمد عثمانی اس کی مطلب کہ تلاوت سے آغاز کر رہے ہیں، اور قائد اعظم نے وصیت کی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور پھر یہ علماء کی صحبت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ انگریزی لباس کے ساتھ ساتھ میں شیروانی اور باقی چیزیں ملی، تو کوئی صحیح بات یا اچھی بات جہاں انہیں ملی اس کو انہوں نے عمر کے کسی بھی حصے میں قبول کرنے سے بھی کوئی روگردانی نہیں کی۔ اب یہاں جو توازن اور تعدل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے اسے بطور پاکستانی حقوق بھی ملے، لیکن یہ ایک جمہوریہ بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہ اسلامی جمہوریہ۔ تو تمام چیزوں کو اپنی جگہ پہ، کبھی وہ جاتے ہیں جا کر کے فوجیوں سے بات کرنے کے لیے یا سیاسی ملازمین سے بات کر سرکاری ملازمین سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی بڑی واضح بات کہ بھائی اپنی اپنی پوزیشن پہ آپ لوگ اپنا اپنا کام کیجیے، آپ کا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو صرف ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنی خدمات کو وقف کر دینا چاہیے۔ حالانکہ اس سے 30 سال پہلے اگر آپ جائیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں، مطلب بیان دیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علی گڑھ کے اور دیگر جگہوں کے مسلم طلباء وہ کتابوں کو الماری میں رکھ دیں اور عملی سیاست میں آ جائیں۔ بہت بالکل ایسے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اب چونکہ ملک حاصل ہو چکا، مقصود ہاتھ آ گیا، تو لہٰذا اپنے اپنے محل پہ واپس لوٹ جانا۔ اب یہ جو توازن اور تعدل اور حکمت عملی اور حکمت اور بصیرت نظر آتی ہے آج کی نسل کو، پہلے تو اسے ہمیں خود سیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر اسے منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ نے کچھ چیزیں جانوروں کی طرح صفات کے طور پہ دے دی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ جب اس کو سردی لگے، گرمی لگے، بھوک لگے، اور جو جسم کی خواہشات ہیں اس کو پوری کرنے کی جو بھی خواہش ہو، تو اس کی طلب خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اچھائی کی طلب خود بخود پیدا نہیں ہوتی، اخلاق کی طلب خود بخود پیدا نہیں ہوتی، اور خصوصاً قربانی کی ہو یا اور چیزوں کی ہو، تو ایثار کی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہو، اپنے بڑوں سے تعلق کی ہو، ادب کی ہو، یہ سب چیزیں تربیت کا نظام اس کا متقاضی ہوتا ہے کہ کسی تربیت کے نظام میں ڈل کے آدمی، ہاں جب وہ اس سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ضرور ان چیزوں کو وہ انجوائے کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو نہ صرف یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا، اس پر عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم کوئی رول ماڈل پیش کر سکیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب قائد پہ بات ہو، اقبال پہ بات ہو یا اور کوئی بزرگ شخصیات پہ بات ہو تو ہمارے لوگوں میں اس کی طلب نظر آئے، اور وہ طلب کب نظر آئے گی؟ جب ہم ان کی صحیح تصویر سامنے رکھ کے آئیں گے، جس کی ایک کوشش آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی ہے۔ اچھا علی صاحب، یہ جو بات آپ نے کی بڑی کلیدی بات کی، آپ نے بڑی اچھی بات ہے کی۔ میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں، لیکن اب تو یہ مثلاً ہم جب بڑے گول مول اور بڑے ڈپلومیسی اختیار کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم تو اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی غیر محسوس طاقتیں ہوتی ہیں نا، جیسے جو کہ ہمیں اپنا قبلہ درست نہیں کرنے دے رہی۔ کیا یہ بھی اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے؟ کیا ایسا ہے کہ ہم اگر خود سے جو ہے وہ قبلہ تو درست کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہمارے دوست نما دشمن جو ہیں وہ ہمیں ہمارا جو ہے نا گول یا ہماری ڈائریکشن جو ہے ٹھیک نہیں کرنے دے رہے؟ اس بارے میں جب تک دنیا رہے گی، خالق کائنات نے اس میں خیر اور شر کی قوتیں رکھی، وہ تو اپنا کام کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ درست کرنے کا کیا مطلب کہ جب ہم عزم مصمم سے طے کر لیں گے، اگر اسی قسم کے حالات پر سمجھوتا کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ نہ کیا ہوتا، جو کہ آج بھی وہاں پر پاکستان سے 2 گنا مسلمان اسی نظریے کے حامل ہیں کہ ہمیں یہیں رہ جانے میں عافیت تھی اور ہم نے اچھا فیصلہ کیا، تو انسان اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، لیکن نتیجہ اس کو انہی فیصلوں سے کی جانے والی کوششوں پہ ملتا ہے۔ اگر وہ کوششیں اچھی ہیں تو نتیجہ اچھا ملے گا، اور وہ کوششیں اچھی نہیں ہیں تو دشمن نے کب چاہا ہے کہ آپ ترقی کریں، شیطان نے کب چاہا ہے کہ لوگ بخشے جائیں۔ تو اس میں یہ تو ضروری چیز ہے کہ ایسی قوتوں کو بھی نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ ہم اگر اپنی منازل کو طے کر لیں، ہم اپنے ذہنوں کو واضح کر لیں، پیغامات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر میرے خیال میں کہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم دشمن کے اعلی کار بن جائیں یا ان کے نظریات ہم تک پہنچ جائیں اور ہم اس کو میوان تسلیم کر لیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اپنا بہت کچھ ہے، اس کو دیکھنے کی ہماری اپنی کاوش جاری رہنی چاہیے۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے تھوڑی سی یہ علی کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں، ہمارا اپنا جو
ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اس کا تو بہت بڑا موضوع اور بہت بڑا مضمون ہی مخالفت ہے، مخالفت کا بیان ہے کہ اچھائیوں کے لیے یا دین اسلام کے فروغ کے لیے یا طلوع اسلام کے حوالے سے جو مخالفتیں اور دشمنیاں اور رکاوٹیں موجود رہیں، ان کا کلا کما کرنا ہی بنیادی موضوع ہے۔ قرآن تو شروعات ہی اسی پہ کرتا ہے کہ لا ہے کہ نہیں کرنا وہ سب کچھ۔ تو جب ہم لا والی بات کر لیتے ہیں، کلمہ جو وہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ نہیں، وہ نہیں ماننا۔ تو آپ کا جو سوال تھا نا کہ قوتیں کرنے نہیں دیتی، تو ان کے لیے ہماری طرف سے لا ہونی چاہیے کہ لا تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس کے لیے وہی چیزوں کی اس کو ڈٹ جانا وہی لوازم کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر چند چیزوں کی خوبیاں بس پیدا کر لیں۔ ایک تو ڈٹرمنیشن، جسے عزم صمیم کہتے ہیں، پھر ایمانداری ہے نا، اور پھر یہ کہ یہ چند ایک ایمانداری ہے، پھر عزم مصمم ہے، پھر اس کا تسلسل ہے، تسلسل سے کام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کام پسند ہے جو مسلسل ہو، بھلے تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو۔ تسلسل جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن روز ہو۔ تو اس میں جو آپ نے بات کی نا، اس میں مخالفتوں کو روزانہ کی بنیاد پر، رکاوٹوں کو جو رد کرنا، اور جو لوگ زیادہ سے بڑی سے بڑی مخالفت کو بڑی سطح پر جا کر رد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ہم اقوام متحدہ میں جا کے سفارشیں لیتے ہیں، ہمیں تو خود رد کر دینا چاہیے۔ میں نسرین نقوی صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں گفتگو کی کہ آپ نے گفتگو سنی، ہمارے دونوں نظرات نے بڑی زبردست بات کی اور نئے پہلو بھی اجاگر کیے۔ آپ یہ بتائیں کہ قائد اعظم کا جو خواتین کے حوالے سے تحریک پاکستان میں جو رول تھا یا ان کا ویژن تھا، وہ کیا تھا، اس پہ آپ بات کریں۔ بہت شکریہ قریشی صاحب، آج کے اس اہم دن کے حوالے سے آپ نے مجھے اظہار خیال کی دعوت کی۔ جو قومیں اپنے لیڈروں، اپنے موثلوں، اپنے رہنماؤں کو یاد رکھتی ہیں، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کی شخصیت، ان کے کردار کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، وہی دنیا میں سر اٹھا کر ہمیشہ عزت کے قابل رہتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہمارے وہ محسن ہیں کہ جنہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کو خواب کوثر سے جگایا، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم تلے اکٹھا کیا، اور آپ نے جو ابھی سوال کی ہے اس کے جواب کی طرف تو میں آتی ہوں، لیکن ابھی جو بحث چل رہی ہے کہ جو نادیدہ قوتیں ہیں، جو کچھ چھپے ہوئے دشمن ہیں، جو ہمیں ہمارا گول نہیں نصب العین حاصل کرنے دے رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت، ان کا یقین، ان کا ایمان کہ ایک طرف انگریز جو حاکم وقت ہیں، دوسری طرف ہندو کی چالاکیاں، عیاریاں، اور کیونکہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر میں اپنا سیاسی کریئر شروع کیا تو وہ پہلے آل انڈیا کانگریس کے ساتھ منسلک تھے اور ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا، لیکن بہت جلد ان کی سیاسی بصیرت نے، ان کی دور اندیشی نے یہ سمجھ لیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اگر انگریز بر صغیر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہندو ڈومینیٹ کریں گے، ہندو مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اور چونکہ دونوں کے راستے بالکل جدا جدا ہیں۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان بھی جو دو قومی نظریہ پیش کر چکے تھے، اور 1930 کا علامہ اقبال کا خطبہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب پیش کیا گیا تھا، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہندو پانی الگ، مسلم پانی الگ، ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے، مسلمان گائے کی قربانی دیتے۔ اسی طرح دیگر جو سوشل ایشوز تھے، جو تمدنی، اسلامی، مذہبی جتنے اختلافات تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ یہ دونوں قومیں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک الگ وطن کی تحریک شروع کی، اور پھر جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور 23 مارچ 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، تو صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ ایمان افروز قیادت کی کہ مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کر لیا، پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا، اور الحمدللہ آج ہم انہی کے تفیل ایک آزاد اور خود مختار ملک میں جی رہے ہیں۔ لیکن یقین محکم محبت فاتح، یقین محکم اتحاد عمل پہ ہے، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو آج یقینی موسم کی بھی کمی نظر آ رہی ہے،
وہ اتحاد بھی نہیں ہے، وہ ایمان بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ پر بھروسہ بھی نہیں ہے، اور اپنی قوت کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو درس ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا، جس طرف انہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے جس منزل کی طرف لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان قائم ہو چکا ہے، دنیا کے نقشے پر ایک آزاد وطن وجود میں آ چکا ہے، لیکن اب اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ترقی اور خوشحالی کی منزلوں تک پہنچانا ہے، اور اس ترقی اور خوشحالی کی منزلوں تک ہم پہنچنے میں کہاں تک کامیاب رہے ہیں اور کتنی ناکامیاں ہمارے حصے میں آئی ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواتین کے حوالے سے کیا ان کی حکمت عملی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا ویژن تھا، اور کس طرح سے تحریک پاکستان میں انہوں نے خواتین کو وہ لے کر آئے، شامل کیا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ یقین رکھتے تھے کہ خواتین نصف آبادی بلکہ مردوں سے بھی زیادہ ان کی ریشو بنتی ہے، تو خواتین کو اس دھارے میں لائے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے۔ خواتین کی تعلیم کے بھی وہ حامی تھے، اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیاری بہن فاطمہ جناح کو سب سے پہلے باندرا کانوینٹ میں داخلہ دلوایا، اور پھر کلکتہ کے ڈینٹل کالج میں انہیں تعلیم دلوائی، اور وہ ایک ڈینٹل سرجن بنی۔ بعد میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے پریکٹس نہ کر سکیں، کیونکہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور ساتھ دینے والی ان کی بہن، اور اسی طرح سے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح مردوں کے ساتھ ساتھ ان کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، تو فاطمہ جناح نے خواتین کو اکٹھا کیا اور قائد اعظم کا پیغام ان تک پہنچایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پردہ بھی عام تھا، بہت زیادہ پردہ آبزرونگ لیڈیز ظاہر ہے کہ پورے مسلمانوں میں تھی، اور چند ایک بڑے گھرانوں کی خواتین چنی چنی جن کو پڑھنے لکھنے کی آزادی تھی یا باہر نکلنے کی آزادی تھی، اور وہ خواتین محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اتری، اور جس کی جو صلاحیت تھی، اگر کوئی صحافت کے میدان سے وابستہ تھی، اگر کوئی ادب کے میدان سے وابستہ تھی، یا سیاست میں یا تقاریر وہ اچھی کر سکتی تھی، تو انہوں نے مل کر فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کام کیا، گھر گھر جا کر مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا، اور گھروں میں رہنے والی عام خواتین کو جو نہ تو پڑھی لکھی تھی، نہ وہ زیادہ سیاست کو سمجھتی تھی، لیکن قائد اعظم کا پیغام ایسے پہنچایا گیا، اس طریقے سے پہنچایا گیا کہ وہ سب خواتین بھی لبیک کہتے ہوئے اکٹھی ہو گئی، اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو انہوں نے تیار کیا، اور یہ ایک اتنی بڑی جنگ جیتی کہ جو ناممکن نظر آ رہی تھی، کیونکہ ہندو کہتے تھے کہ پاکستان تو ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ تو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھیے کہ تحریک پاکستان سے لے کر اور پھر اس کے بعد تعمیر پاکستان میں جو خواتین کا رول رہا، قائد اعظم نے اس کو نہ صرف سراہا بلکہ اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے زور دیا، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر خواتین ترقی کے دھارے میں عملی قدم اٹھاتے ہوئے آگے نہیں بڑھیں گی، تو یہ ترقی کا، یہ کامیابی کا تصور یہ ہے ادھورا رہ جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت زبردست گفتگو کی آپ نے، اور آج ہمارا یہ ایک کاوش اس موضوع پہ یہ پروگرام کرنے کی ایک یہی کاوش تھی کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، اپنی کنٹریبیوشن کریں، کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی جو لگن ہے، اپنی کوشش ہے، اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اس کی ترقی و تعمیر میں ہر سطح پر جو ہے وہ کوشش کریں، اور نوجوانوں کو بھی ایک میسج جائے